ایک ایسا بادشاہ جو نبی بھی تھا، ایک ایسا حکمران جسے ہوا پر اختیار تھا، ایک ایسا انسان جو جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتا تھا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے برگزیدہ نبی اور عظیم الشان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور عظیم الشان بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کے ایک منصف بادشاہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان میں غیر معمولی ذہانت اور حکمت کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی حکمت اور عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے اور ان کے دربار میں لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے تھے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ رہ کر ان کے فیصلے سنتے اور سیکھتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے حضرت سلیمان کی غیر معمولی عقل و فہم کو ظاہر کر دیا۔ ایک دن دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آئیں۔ دونوں کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا اور دونوں ہی دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملے کو سن کر فیصلہ دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر ایک حیرت انگیز حل پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ دونوں عورتیں اس بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، اس لیے ہم اسے آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک عورت خاموش رہی، لیکن دوسری عورت فوراً رو پڑی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا مت کیجیے، یہ بچہ دوسری عورت کو دے دیجیے، لیکن اسے قتل نہ کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی اس بچے کی حقیقی ماں ہے، کیونکہ ایک ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ مر جائے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے میں واقعی اللہ نے حکمت اور دانش عطا کی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ بنایا۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل بہت ترقی یافتہ قوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہوا کو قابو میں رکھ سکتے تھے اور وہ ان کے حکم پر چلتی تھی۔ آپ اپنی فوج اور ساز و سامان سمیت ہوا کے ذریعے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر اختیار دیا تھا۔ یہ جنات ان کے حکم سے مختلف کام کرتے، محل بناتے، سمندر سے قیمتی موتی اور خزانے نکالتے اور مختلف مشکل کام انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کی زبان سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کی ایک بڑی آبادی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ علم عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک ملک میں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی فوج میں موجود ہدہد پرندے کو وہاں بھیجا تاکہ معلومات لے کر آئے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ ملکہ بلقیس ایک طاقتور اور خوبصورت ملکہ ہے جو بادشاہت چلاتی ہے، لیکن وہ اور ان کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس پہلے الجھن میں تھیں، پھر وہ خود حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنات کی مدد سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ان کے دربار میں پہنچا دیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آئیں تو حیران رہ گئیں اور سمجھ گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی پوری قوم کو بھی اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں کھڑے ہو کر جنات کو ایک بہت بڑا محل بنانے کا حکم دے رہے تھے۔ وہ اپنے عصا پر جھکے ہوئے کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں کھڑے کھڑے موت دے دی، لیکن ان کا جسم اپنی چھڑی پر ٹکا رہا اور جنات سمجھتے رہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور کام کروا رہے ہیں۔ چند دن بعد ایک کیڑے نے ان کی چھڑی کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنے دن کام نہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے، جسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ حکمت اور انصاف ہر اچھے حکمران کی پہچان ہے۔
दौलत, ताकत और इख्तियार सब कुछ अल्लाह की अता करदा चीजें हैं और हमें उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज और हैरत अंगेज दास्तान, जो आज भी हमें सोचने और सीखने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा